السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ جنون محرم کے ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ منت آپی دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جب وہاں کھڑی منت کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی، آئزل، یہ میں ہی ہوں، اس کالے چہرے کے پیچھے میرا وہی خوبصورت چہرہ ہے۔ اسے خاموش کروا کر منت نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا جس پر اس وقت بلیک ماسک لگا ہوا تھا۔ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ یہ بلیک ماسک ہے، تمہارے بھی لگا دو۔ اس کے پوچھنے پر عاضل نے جلدی سے اپنا سر نہ ہلایا۔ کہیں سچ میں منت ہی اس کے منہ پر نہ لگا، یہ ماسک اس کے منہ پر نہ لگاتے۔ اچھا بتاؤ، کوئی کام تھا؟ یہ ازمیر لارا نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ اچھا تم کھولو، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بیگ میں سے وہ باکس نکال کر اسے کھولنے لگی۔ منت آپی، یہ تو آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ اس نے واش روم سے نکلتی منت سے کہا جو حیرت سے عاضل کے ہاتھ میں موجود اس شارٹ ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ اف ازمیر، تمہیں بھری دنیا میں یہی ایک چیز ملی تھی گفٹ دینے کے لیے؟ یہ میرے لیے نہیں عاضل، میری دوست کی بیٹی کا ہے، تو ازمیر سے اس کے لیے منگوایا تھا۔ اسے عاضل کے ہاتھ سے وہ ڈریس لیتے ہوئے اسے بتایا جو اس کی بات سمجھ کر اپنا سر ہلا گئی۔ کسی کو بتانا مت، تمہارا اور میرا سیکرٹ۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے جلدی سے کہا جس پر وہ مطمئن ہو گئی، ورنہ ممکن تھا کہ اس نے یہ بات سب کو بتا دینی تھی کہ ازمیر اس کی دوست کی بیٹی کے لیے ایک شارٹ ڈریس لایا تھا۔ ازمیر کا تو کچھ نہیں جانا تھا، بہت ضرور پھنس جاتی کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس کی ساری دوستیں اسی حویلی میں موجود ہیں۔ لیکن یہ پہنتے کیسے ہیں؟ میں بھی پہن کر دیکھوں۔ اس کی بات کا سے پہلے منت کو جواب دیتی دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتی ماہیم کو دیکھ کر منت نے جلدی سے اس ڈریس کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یہ الگ بات تھی کہ ماہیم اس ڈریس کو پھر بھی دیکھ چکی تھی اور اب گھورتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظریں دیکھ کر منت نے دل میں کتنے ہی ناموں سے ازمیر کو نوازا تھا جو اس کے لیے یہ مصیبت چھوڑ کر خود غائب ہو گیا تھا۔ یقیناً اب ماہیم کے ہاتھوں اس کی شامت پکی آنی تھی۔ آئزل، جاؤ، تمہیں حیات ڈھونڈ رہی ہے، اس نے وہاں کھڑی آئزل سے کہا جو اس کی بات سنتے ہی اپنا سر ہلاتے کمرے سے چلی گئی اور آئزل کے جاتے ہی منت کی اٹکی سانس مزید اٹکی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اس نے منت کے ہاتھ آگے کر کے اس میں پکڑی ڈریس چھیننے والے انداز میں لی۔ وہ اماں سائی، میری غلطی نہیں، یہ ازمیر لے کر آئے تھے۔ ازمیر لایا تھا؟ ہاں ہاں، وہی لائے تھے، اس نے جلدی سے کہا۔ اچھا ہی تھا جو ساری بلا ازمیر پر ڈل جاتی، ویسے بھی اسٹریٹ انسان کو کون سا کسی کی ڈانٹ سے کوئی فرق پڑنا تھا۔ ازمیر لایا تھا اور تم نے رکھ لی، کچھ شرم ہے تمہیں منت؟ ارے مجھے کیا پتا، یہ تو آئزل لائی تھی، یہ کہہ کر کے ازمیر نے بھیجا ہے، میں نے تو بس دیکھا تھا، اگر پتا ہوتا اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو توبہ، میں ایسی کون سی کوئی چیز ان سے نہیں لیتی۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ جاؤ اور یہ ازمیر کے کمرے میں پھینک کر آؤ، ماہیم نے اسی ڈریس پکڑاتے ہوئے کہا جس پر وہ اپنا سر ہلاتے جلدی سے جانے لگی۔ جب ماہیم نے اسے پھر روکا، منت پھینک کر ہی آنا، ترتیب سے اس کی الماری میں سجا کر مرتانا، فکر مت کرے اماں سائیں، پھینک کر ہی آؤں گی، کہتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل کے اس کی ماں پھینکنے کی بات کر رہی تھی جبکہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا اس واحد کپڑے کو ہی جلا دے۔ اوف ازمیر شاہ، تم مجھے ایک بار ملو تو صحیح، اسے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ازمیر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور پہلی نظر کمرے کے کونے میں پڑے باکس پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ باکسز باکس بیڈ پر رکھ کر وہ انہیں کھولنے لگی اور کھولتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ باکس ناول سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کتاب نکال کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، یہ مجھ غریب پر کسے رحم آ گیا جو یہ تحفہ مجھے بھیج دیا؟ ہو سکتا ہے کسی لڑکے نے مجھے بک شاپ میں دیکھ لیا ہو اور اسی لیے اس نے مجھے یہ سب بھیج دیا۔ کہیں کوئی لڑکا مجھ پر فدا تو نہیں ہو گیا؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی اور بے اختیار ہاتھ میں پکڑی کتاب پر اپنے لب رکھ دیے۔ کلاس ختم ہوتی ہے باہر جانے لگی جب پیچھے سے اسے زابیان کی آواز سنائی، جنت۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ جب سے زابیان نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا تب سے وہ اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی جھجک ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی جسے پیدا کرنے والی وہ خود تھی، پر وہ جتنا اس بندے سے دور بھاگ رہی تھی وہ اتنا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جی سر؟ اس نے مڑ کر سامنے کھڑے زابیان کو دیکھا جس نے اس وقت بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینز ایب تن کی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح خاصا فریش اور خوشگوار لگ رہا تھا۔ جنت سے ہمیشہ وہ خوشگوار لہجے میں ہی بات کرتا تھا مگر اس کی خوشگواری صرف چند لوگوں تک ہی محدود تھی، باقی دنیا کے لیے وہ ایک بد دماغ اور مغرور ڈاکٹر تھا۔ تو مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ میں تو نہیں بھاگ رہی۔ اس کے کہنے پر دھیمی سی مسکراہٹ زابیان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس کی جھجک وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ خیر یونی کے بعد میں ہاسپٹل جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں ساتھ چلوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اپنے پیرنٹس سے اجازت لے لو، اگر پرمیشن مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ یونی کے بعد ہم ہاسپٹل چلیں گے، تمہیں وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی میں پوچھ کر آپ کو جواب دے دیتی ہوں۔ اس کا
ہلتا سر دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد جنت کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حویلی میں زاویان اور اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ممکن تھا کہ جلد ہی کوئی فیصلہ بھی ہو جاتا اور اسے یقین تھا کہ کوئی مثبت فیصلہ ہی ہونا تھا۔ پر اس سب کے باوجود بھی یہ مشکل تھا کہ عالم اسے زاویان کے ساتھ اکیلے جانے کی اجازت دے دیتا، کیونکہ ابھی ان دونوں کے درمیان اس وقت کوئی رشتہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ زاویان کے ساتھ کہیں اکیلے جا پاتی۔ وہ عالم کا جواب جانتی تھی، اس لیے بہتر تھا یونی کے بعد گھر چلی جاتی اور زاویان کو میسج کر کے اپنے نانے کا بتا دیتی۔ وہ اس کے سامنے خود جانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ زاویان کی نظریں اسے کنفیوز کرتی تھی۔ چہرہ دھو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، ارادہ ازمیر کو ڈھونڈنے کا تھا جو اسے کچن میں مل گیا تھا۔ دیکھو میری ڈانٹ پٹوا کر خود مزے سے چائے پی رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ازمیر کو دیکھا اور وہاں بیٹھا مزے سے چائے پی رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر منت نے غصے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ ہاتھ مار کر دور پھینکا، جس کے باعث صاف فرش پر چائے اور ٹوٹے کپ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے منت کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو حرکت آپ نے کی مجھے اس کا جواب دیں۔ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا، لیکن پھر جلد ہی سمجھ گیا کہ وہ کس حرکت کی بات کر رہی تھی۔ تحفہ پسند نہیں آیا تمہیں؟ میں چاہتا ہوں تم اسے ہماری شادی والی رات پہنو۔ اس کی بے باک بات سن کر وہ مزید سرخ ہوئی۔ ازمیر اماں سائی نے آپ کو بھیجا، آپ کا بھیجا وہ حسین تحفہ دیکھ لیا تھا اور آپ کی وجہ سے مجھے اتنی ڈانٹ پڑی۔ تو کیا ہوا اگر انہوں نے دیکھ لیا؟ مجھے یقین ہے چاچا سائی بھی ان کے لیے ایسے تحفے لاتے ہوں گے۔ آپ نے کیا ان کی وارڈروب چیک کی تھی جو آپ کو پتا ہے؟ منت نے اپنی بھیگی آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھا اور اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس سے پہلے ازمیر کچھ کہہ پاتا، کچن میں داخل ہوتے ماہر کو دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ روکے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سن کر منت نے مڑ کر دیکھا اور پھر مزید آنسو بہاتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی حرکت دیکھ کر ازمیر وہیں بیٹھ گیا، جانتا تھا یقیناً اب منت اس کی شکایت لگانے والی تھی۔ ویسے بھی اس کی شکایت وہ زیادہ تر ماہر سے ہی لگاتی تھی کیونکہ ساحر سے زیادہ وہ ماہر کے قریب تھی۔ منت کیا ہوا ہے؟ آپ کے بیٹی کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی۔ ہاں یہ بھی بتاؤ کہ میری وجہ سے ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ ازمیر کے ٹوکنے پر ماہر نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اماں سائی نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس نے سو کرتے ماہر کو پھر سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ماہیم نے ڈانٹا؟ ہاں وہ بھی ان کی وجہ سے۔ اس نے ہاتھ سے ازمیر کی طرف اشارہ کیا۔ بس کرو منت، بابا سائی آپ خود بتائیں، کیا میں اپنی منت کو اپنی منگ کو نائٹی بھی گفٹ نہیں کر سکتا؟ اس کے کہنے پر ماہر اور منت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ منت کی حیرانگی اس لیے تھی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ ازمیر کے بعد ماہر کے سامنے کہہ دے گا، جبکہ ماہر کی حیرانگی اس لیے تھی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ ازمیر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ کیا کہا تم نے؟ اپنا وہم سمجھتے اس نے دوبارہ پوچھا اور اس کے پوچھنے پر ازمیر نے بڑے ہی آرام سے اپنے الفاظ دہرا دیے۔ اس کی ڈھٹائی پر منت شرمندہ ہوتی وہاں سے جانے لگی، جب پیچھے کھڑے ساحر کو دیکھ کر شرمندگی مزید بڑھ گئی۔ یقیناً وہ بھی ازمیر کی بات سن چکا تھا۔ بنا لمحہ ضائع کیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی کیونکہ یہاں مزید کھڑے ہونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ماہر اور ساحر کو دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کٹگرے میں کھڑا ہو۔ کیا کھا کر پیدا ہوئے تم ازمیر شاہ؟ مجھے کیا معلوم، آپ بتائیں میرے پیدا ہونے سے پہلے اماں سائی کو آپ نے کیا کھلایا تھا؟ اس کی بات سن کر ماہر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی منت کو یہ تحفہ دینے کی؟ ساحر کی بات سن کر ازمیر نے اپنی نظریں ماہر کے چہرے سے ہٹا کر ساحر کی طرف مرکوز کی۔ قسم کھا کر بتائیں چاچا سائی کہ آپ نے کبھی ماہیم چاچی کو ایسا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اس کی بات سنتے ہی ساحر کے ذہن میں کتنے ہی حسین منظر لہرائے۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ، یہ پہن کر آؤ، یہ پہننے لائق ہے۔ ہاں ماہیم جان، یہ پہن کر آؤ، آپ خود ہی پہن لیں۔ اگر یہ مجھ پر اچھا لگتا تو میں ضرور پہنتا، لیکن یہ میرے لیے نہیں، اس لیے شرافت سے جا کر اسے پہن کر آؤ۔ نہیں پہننی مجھے۔ تم جانتی ہو نا میں پہلے بھی تمہارے کپڑے چینج کروا چکا ہوں، دوبارہ کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دیکھا، خیالوں میں کھو گئے، مطلب صاف ہے یقیناً آپ نے بھی یہ کام کیا ہوگا، پر مجھے کیوں اس کٹہرے میں کھڑا کیا دیا؟ ازمیر کی آواز سن کر وہ خیالوں سے باہر نکلا اور اپنا گلا کھنکھانے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں اپنی بیوی کو وہ تحفہ جب دیا تھا جب وہ میری بیوی کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، تو کر دینا منت کو میری بیوی کے عہدے پر فائز، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ ماہر گھر میں حورم اور جنت کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں اسے بھی فارغ کر، میں اب اس کی حرکتیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ماہر سے غصے میں کہا، جبکہ اس کی یہ بات سن کر ازمیر کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ چاچا سائیں دل خوش کر دیا میرا، ایسے ہی تو آپ میرے فیورٹ نہیں ہونا، لائیں اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ساحر کا ہاتھ پکڑ کر ازمیر نے اس کے ہاتھ کی پشت کو زور سے چوما اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہر اور ساحر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہی دونوں کا قہقہہ گونجا۔ ارتضیٰ حرم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حفصہ کا کہا گیا ایک ایک لفظ کب سے اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ارتضیٰ کی ضد سے وہ خود بھی بخوبی واقف تھا، لیکن یہاں ارتضیٰ اپنی پسند نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ یہاں معاملہ اس کی بیٹی کا تھا۔ حریب، خیالوں سے نکل کر اس نے بال بناتی حریب کو مخاطب کیا۔ ہاں، اس لڑکے کی فیملی کو کب بلانے کا ارادہ ہے؟ تم جب کہو گے میں تب بلا لوں گی۔
कल का प्रोग्राम बना लो और इनसे कहना कि लड़के को भी अपने साथ लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से भी मिल लें। इसकी बात सुनकर बाल बनाती हुरैब ने मुड़कर उसे देखा और इसकी घूरती नजरों का मतलब सरेआम की समझ से बाहर था। क्या हुआ? हमारे यहाँ लड़के और लड़की निकाह से पहले नहीं मिलते। अच्छा, हम तो निकाह से पहले एक दूसरे से मिलते थे। तो क्या तुम नहीं जानते हमारा निकाह हुआ कैसे था? हमारा निकाह कबूल है कहने से हुआ था। उफ सरियाम! इसके चिढ़कर कहने पर वो बेख्तियार हंसा था, बेसाख्ता हंसा था। अच्छा छोड़ो इस बात को, नूर को फोन करके बता दो ताकि कल ही इन लोगों से मुलाकात हो जाए। इसकी बात पर वो अपना सर हिलाकर फिर से अपने बाल बनाने लगी। कमरे से निकलते ही इसकी नजर किचन की तरफ जाती माहीम पर गई, जिसे देखकर वो खुद भी किचन में चला गया। चाची साई! इसकी आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ी। आपने मेरी मांग को क्यों डांटा? जब तुम्हारी मांग ने ये बता दिया कि मैंने उसे डांटा है तो ये नहीं बताया कि क्यों डांटा है? बिल्कुल ये भी बताया, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। मैं जानता हूँ कि चाचा साई ने भी आपको नाइटी गिफ्ट की है, तो फिर मेरे गिफ्ट देने पर ऐसा क्यों हो गया जो आपने इस बेचारी को डांटा? इसके कहने पर माहिम सुर्ख हुई और अजमीर समझ नहीं पाया कि इसके सुर्ख होने की असल वजह क्या थी। अजमीर शाह सुधर जाओ। वो माहिम के जवाब का मुंतजर था, लेकिन इसके बाद का जवाब किचन में दाखिल होती आयरा ने दिया। यकीनन वो उसकी पूरी बात सुन चुकी थी, तभी उसे सुधरने का कह रही थी। मैंने सुना अजमीर शाह बिगड़ जाओ। इसके कहने पर आयरा ने घूर कर उसे देखा। अपनी आदत के मुताबिक इसने आलम की बेबाक सरगोशी पर उसे ये बात कही थी। वो हमेशा की तरह आलम का वही जवाब मिला। और जब से अजमीर ने ये बात सुनी थी, तब से वो आयरा के इस जुमले पर खुद भी यही बात कहता था। और अपनी बात के जवाब में इसका तपा हुआ चेहरा देखकर उसे हमेशा मजा आता था। अजमीर शाह दफा हो जाओ। मैंने सुना अजमीर शाह पास आओ। नहीं, मैंने कहा दफा हो जाओ। आयरा की बात सुनकर वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता हुआ वहां से चला गया। ईशा की नमाज अदा करके वो घर में दाखिल हुआ, जब उसे महरीना बेगम लाउंज में बैठी अपना इंतजार करती मिली। खैरियत मॉम, आपको कोई काम था? हाँ, कुछ जरूरी बात बतानी थी, बैठो यहाँ। उसे अपने सामने बिठाकर उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा, और इनका ये अंदाज देखकर वो मजीद कुछ पूछे बिना इनके सामने बैठ गया। कल हम गांव जा रहे हैं, किस लिए? सब कुछ तफसील से बताया तो था अरहान, बताया तो था कि तुम्हारी ने एक लड़की पसंद की है। तुम असीरम को तो जानते हो, तुम्हारे डैड के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। बस वो लड़की असीरम की ही भतीजी है, पढ़ने के लिए गई हुई थी, अब आ गई है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि हम वहां जाकर उसे देख लें, क्योंकि उन्हें तो तुम पसंद आ गए हो। बाकी लड़की मैंने तस्वीर में देखी थी, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ भी बहुत प्यारी लगेगी। इनकी पूरी बात वो सिर्फ खामोशी से सुनता रहा, और इसकी इस खामोशी को वो अच्छे से समझ रही थी। अरहान बेटा, कुछ तो कहो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रही हूँ। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। अरहान, जानती हूँ तुम क्या सोच रहे होगे, लेकिन इस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, पर वो लड़की तुम्हारे नसीब में नहीं थी। अगर होती तो अब तक तुम्हें मिल चुकी होती। और तुम जरा सोचो, अगर वो लड़की तुम्हें मिल भी गई तो क्या पता वो शादीशुदा हो या फिर किसी और की अमानत हो। इनकी बात सुनकर छन से जैसे इसके अंदर कुछ टूटा था। वो लड़की किसी और की होगी, यह ख्याल ही उसे मारने के लिए काफी था। ऐसा मत कहे मॉम। अरहान, तुम भी जानते हो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन हो सकता है आपका अंदाजा गलत हो। मेरा बेटा, अगर मेरा अंदाजा गलत है तो ये बहुत खुशी की बात है, पर वो लड़की मिले भी तो सही। अगर वो लड़की मिल गई तो मैं कल ही इसके लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। इनकी बात सुनकर वो अपना सर झुका गया। सारा मसला यही तो था कि वो लड़की थी कौन और कहाँ थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो अरहान, अगर तुम्हारा कहीं रिश्ता हो जाता और फिर तुम्हें वो लड़की मिली, तो मैं हरगिज इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगी, क्योंकि तुम इस वक्त किसी और की अमानत हो गए। अरहान, मैं तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला करने जा रही हूँ, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी में एक और वजूद आ जाएगा। अगर तुम ये जिम्मेदारी अभी नहीं संभाल सकते तो मुझे बता दो। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वो ये बात किस दिल से कह रही थी वो बखूबी जानता था। अरहान इनका इकलौता बेटा था और उसकी शादी की ख्वाहिश तो उन्हें कितने वक्त से थी, लेकिन वो कितने वक्त से शादी जैसे रिश्ते से भागता आ रहा था, क्योंकि उसे इस लड़की को ढूंढना था जिसकी एक झलक ही उसे अपना दीवाना बना चुकी थी। पर वो लड़की थी जो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से उतरी कोई परी थी जो वापस अपनी जगह पर जा चुकी थी। आप अपना दिल खराब मत करें, हम चलेंगे कल जहाँ आप कहेंगे। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, तुम आराम करो। इनकी बात सुनकर वो सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। महरीना बेगम ने मुस्कुराते इसकी पुश्त को देखा। वो माँ थी अपने बेटे की दिली कैफियत से बखूबी वाकिफ, लेकिन क्या करती, कब तक उसे ऐसे ही इसके हाल पर छोड़ती रहती, कब तक उसे ऐसी लड़की के पीछे भागने देती जिसका उसे नाम तक नहीं पता था, जिसे इतने सालों में भी वो तलाश नहीं कर पाया था। क्या हो रहा है? चाय के ट्रे टेबल पर रखकर उसने सोफे पर बैठे साहिर और माहर को देखते हुए पूछा। चौरा जाने कौन सी अहम गुफ्तगू में मसरूफ थी। सुबह से हवेली में शोर मचा हुआ था और किचन में मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बन रही थी, क्योंकि आज हुरम के लिए रिश्ता आ रहा था, बल्कि आ क्या रहा था, आधी बात तो तकरीबन तय ही थी। मुमकिन था एक दो मुलाकातों में रिश्ता भी पक्का कर दिया जाए। हम शादी की प्लानिंग कर रहे थे। चाय का कप उठाकर माहिर ने उसे अपने साथ बिठा लिया। हुरम आपे की?
اس نے اندازہ لگایا کیونکہ آج تو حرم کو دیکھنے کے لیے ہی آ رہے تھے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا تھا تو وہ جنت تھی، کیونکہ حویلی میں اس کی شادی کی باتیں بھی چل رہی تھی۔ ہاں بالکل، حرم کی بھی، جنت کی بھی اور منت کی بھی۔ اس کی بات کا جواب ساحل نے دیا۔ کل اس نے ازمیر کے سامنے بات صرف غصے میں کہی تھی کہ منت اور اس کی شادی کر دی جائے، اور پھر خود ہی اپنے فیصلے پر غور کیا کہ کیا ہی حرج تھا، گھر کی 2 شادیوں کے ساتھ ہی تیسری بھی نمٹا لی جاتی۔ اس کے اس فیصلے پر سب راضی تھے، لیکن گھر کے چھوٹے اس بات سے اب تک انجان ہی تھے۔ میرال پہلی تھی جسے یہ بات پتہ چلی تھی، اور یہ بات سنتے ہی جیسے چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے ازمیر کو کبھی دعاؤں میں نہیں مانگا تھا، پر دل میں ایک آس تو تھی کہ شاید ازمیر اس کا ہو جائے، لیکن آج وہ آس بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ازمیر شاہ تو ہمیشہ سے منت شاہ کا تھا، اور اس نے منت کا ہی رہنا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں 3 شادیاں تو ہو ہی رہی، کیوں نہ میرال کی بھی کرتے۔ ماہر کے کہنے پر اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ لوگوں کو اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھائی اور وہاں سے چلے گئے۔ البتہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد، یہ تو صرف وہی جانتے تھے۔ اے اللہ، میرے دل سے ازمیر شاہ کی محبت نکال دیجیے، میں اور اس اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، ایک آنسو بے اختیاری میں آنکھ سے بہتا گال پر پھسلتا چلا گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی حورم کو دیکھا، جس نے وائٹ کلر کی فراک پہن رکھی تھی اور کھلے بالوں کو کمر پر پھیلایا، دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے وہ مسکراتے ہوئے مہرینہ بیگم کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، یہ بات ارحان نے قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، لیکن وہ ارحان لاشاری کے دل کے ملکہ نہیں تھے۔ بڑے سے لاؤنج میں اس وقت حویلی میں رہتے تقریباً سارے افراد ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ٹیبل کھانے کی لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ حورم جاؤ، ارحان کو حویلی دکھاؤ۔ سریام کے کہنے پر وہ چونکی اور نظر بے اختیار وہاں بیٹھے ارحان پر گئی۔ اب تک کے وقت میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے اٹھتے ہی معتصم نے وہاں بیٹھے ارحان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ دونوں اکیلے میں کچھ باتیں کر لیں۔ وہ اسے لان میں لے کر آئی تھی، کیونکہ حویلی کی سب سے خوبصورت جگہ اسے یہی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، کیونکہ سامنے والا بندہ تو خاموش تھا۔ یہ شاید اس کے بعد اس اس کی بات شروع کرنے کا منتظر تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو خود حرم سے بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ میرا نام ارحان ہے۔ جب سوچنے پر بھی کچھ نہیں سوچا تو اس نے اپنا نام بتا دیا۔ ویسے بھی پہلی ملاقات میں بات کی شروعات یہی سے تو ہوتی ہے۔ بہت پیارا نام ہے، میرا نام حورم ہے۔ جی میں جانتا ہوں، جب سے میں ترکی سے آیا ہوں میری والدہ آپ کا ہی ہر وقت ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی، جس کے باعث دونوں گالوں کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ حورم، مجھے جھوٹ نہیں پسند، نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں۔ شادی ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور میں اس کی شروعات کسی جھوٹ پر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی تمہید پر وہ اپنے قدم روک کر اسے سننے لگی۔ کہیں میں کسی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت سے بہت آگے نکل چکا ہوں، تو پھر آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، میں بس ایک بار اس سے ملا تھا، اس کے علاوہ آج تک ملاقات نہیں ہو سکی، اور وہ لڑکی ایک سے ایک لمحے کی ملاقات میں ہی میری محبت بن چکی۔ میں بہت وقت تک اسے ڈھونڈتا رہا، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی، اور اب میری والدہ چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں جھوٹ سے رشتے کی شروعات نہیں کرنا چاہتا، بس اسی لیے یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ بن جاتا ہے تو میں نہیں چاہتا آگے جا کر ان باتوں سے آپ کے اور میرے درمیان کوئی مسئلہ ہو۔ وہ لڑکی آپ کی زندگی میں اس وقت ہو یا نہ ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ رشتہ جوڑنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ہمارے درمیان لائیں گے تو مجھے مسئلہ ہوگا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ وفادار رہیں۔ بالکل رہوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لڑکی کی محبت میرے دل سے نکل جائے، یہ شاید کبھی ممکن ہی نہیں، ہاں مگر یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کی ہر تلفی کبھی نہیں کروں گا۔ میں اپنا ہر رشتہ بہت اچھے سے نبھاتا ہوں۔ اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو پھر چاہے وہ لڑکی میرے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے، مجھے آپ کا ہی وفادار رہنا ہے، اور میں رہوں گا بھی۔ اس کی بات سن کر وہ مدھم سا مسکرائی اور اپنا سر ہلایا، جسے دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا کر اسے اپنے ساتھ واپس اندر لے کر چلا گیا۔ ذریعہ میں چاہتی ہوں آج حورم کو ارحان کے نام کی انگوٹھی پہنا کر جاؤں۔ شادی بھلے آپ لوگ جب کرنا چاہیں، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات طے رہے کہ حورم میری بہو بنے کی انکار نہیں کیجیے گا۔ مہرینہ بیگم کے کہنے پر ذریعام نے عالم کی طرف دیکھا، جس نے چند لمحے سوچ کر اپنا سر ہولے سے ہاں میں ہلا دیا۔ اس کا جواب اقرار میں سن کر ذریعام نے خود بھی مہرینہ بیگم کی بات کا جواب اقرار میں دے دیا، اور نظر تب تک اندر آتے حورم اور ارحان پر گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی مہرینہ بیگم نے اپنے بیگ سے انگوٹھی نکال کر ارحان کی طرف بڑھائی، وہ تو شاید پوری تیاری کر کے آئی تھی۔ یہ کیا ہے مام؟ بیٹا میں چاہتی ہوں تم یہ انگوٹھی حورم کو پہنا دو۔ ان کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لے کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر شازل صاحب نے ہنستے ہوئے اسے انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کیا، جسے دیکھ کر اس نے مہرینہ بیگم کے ہاتھ میں موجود باکس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حریب رسم ہو رہی ہے تو پھر میرال کو بھی بلاؤ، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ عصیم نے وہاں کھڑی حریب کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر جی کہتی اوپر کی طرف چلی گئی۔
आइजल सो रही थी और उसकी नींद खराब करती जाती तो वो फिर रोना शुरू कर देती, इसलिए उसे उठाना हुरैब ने मुनासिब नहीं समझा। जन्नत इस वक्त शहर में थी और मन्नत तो पहले ही नीचे सबके साथ बैठी थी। अब बच्ची मिराल तो बस उसे ही बुलाना बाकी था। वो अजनबी लोगों में बैठने से झिझकती थी, इसलिए घर में अगर कोई मेहमान भी आता तो थोड़ी देर बैठकर उठकर चली जाती थी। मगर आज तो नीचे ही नहीं आई थी। सबकी फिक्रमंदी पर इसने सरदर्द का बहाना बना दिया। इसलिए किसी ने उसे तंग नहीं किया, पर असल वजह तो सबसे छुपने की ये थी कि कोई इसके चेहरे पर बिखरी उदासी ना देख ले। जब से साहिर ने उसे मन्नत और अजमेर की शादी की बाबत बताया था, तब से ही वो कमरे में बंद थी और शायद अब भी कमरे में बंद रहती अगर हुरैब उसे बुलाने नहीं आती। वो अपने हाथ में मौजूद इस बॉक्स को देख रहा था जिसमें अंगूठी थी, तो क्या वाकई वो उस लड़की को भूल जाता जिसने इसके दिल की दुनिया हिला कर रख दी थी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये इसके बस में नहीं था। हाँ, लेकिन एक काम वो कर सकता था, और वो था हुरम के साथ हमेशा वफादार रहना। आज हुरम इसके नाम की अंगूठी पहनने जा रही थी और ये वादा इसने खुद से किया था कि वो उस रिश्ते को पूरे दिल से निभाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नरम सी आवाज इसके कानों से टकराई, जिसे सुनकर भी इसका सर झुका रहा। लेकिन लड़की के अगले जुमले पर उसे अपना सर झुका सर उठाना पड़ा, क्योंकि यकीनन वो उसी से मुखातिब थी। मैं आपकी साली हूँ, मिराल शाह। इसने खुद से मुखातिब होते देखकर उरहान ने अपना चेहरा उठाया और सामने खड़ी मिराल को देखते ही जैसे इसकी सारी दुनिया रुक चुकी थी। हाथ में पकड़े बॉक्स पर इसकी गिरफ्त हुई। इसने बेयकीनी से सामने खड़ी रेड फ्रॉक में मलबूस मिराल को देखा। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो इतने वक्त से ढूंढ रहा वो उसे यहाँ पर मिलेगी। रेड कलर की फ्रॉक पहने इसके सामने वो परी पेकर खड़ी थी, जिसे वो 4 साल से ढूंढ रहा था, जिसका तस्वर ही उरहान लाशारी के लबों पर मुस्कुराहट ले आता था। और अब वो मिली भी तो कहाँ। मैं अपना हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाता हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी तो फिर चाहे वो लड़की मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए, मुझे आपका ही वफादार रहना है और मैं रहूंगा भी। उसे अपना कुछ देर पहले किया क्या वादा याद आया। वो वादा खिलाफ तो कभी भी नहीं था, पर आज दिल चाह रहा था सारे वादे, सारे रस्म रिवाज तोड़कर इस लड़की को अपने साथ यहाँ से ले जाए। फिर दुनिया चाहे जो भी कहती फिरे, उसे परवाह नहीं। मिराल बच्चा, तुम यहाँ बैठ जाओ। बुरहान के कोई जवाब न देने पर अहान ने उसे अपने साथ बिठा लिया। जो फीका सा मुस्कुराते उसके करीब बैठ गई। वो इस सब में उरहान ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें मिराल के चेहरे से नहीं हटाई थी, जैसे अगर वो नजरें हटा देता तो मिराल का वजूद गायब हो जाता। उरहान, क्या हुआ है? महरीना बेगम का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो जैसे हौज की दुनिया में लौटा। खुरम को अंगूठी पहनाओ बेटा। इसने गायब दिमाग से हाथ में पकड़े बॉक्स से अंगूठी निकाली और हाथों की लर्जिश को बमुश्किल काबू करते हुए इसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। बुरहान के ऐसा करते ही लाउंज तालियों की गूंज से चमक उठा, जबकि इस सब में इसकी नजरों का मरकज मिराल ही बनी रही, जो अब उठकर वहां से जा रही थी। इसका दिल कह रहा था कि उसे रोक ले और अपनी नजरों से कहीं दूर ना जाने दे, लेकिन जबान से जैसे कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किस्मत ने इसके साथ कितना बड़ा मजाक कर दिया हो। इसके बराबर में बैठी लड़की बेइंतहा हसीन थी, लेकिन उसे यह हसीन लड़की नहीं चाहिए थी। उसे तो बस वो लड़की चाहिए थी जिसका नाम अभी उसे आज ही पता चला था, मिराल शाह। आलम इससे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर इसने गायब दिमाग से अपना सर हिला दिया। इस माहौल में उसे घुटन हो रही थी, दिल कर रहा था उठकर यहाँ से कहीं भाग जाए, और शायद किस्मत को उसके हाल पर रहम आ ही गया था। जब ही इसका जेब पे रखा फोन जोरों शोर से बजने लगा। माजरत करता वो उठकर बाहर चला गया। कॉल जरूरी नहीं थी, ना ही इसका सुनने का कोई इरादा था। उसे तो बस इस माहौल से निकलना था। बाहर लॉन में आकर इसने गहरा सांस लिया और कॉल काट कर मोबाइल वापस जेब में रख लिया और नजरें बेख्तियार किचन में खड़ी खुली खिड़की से नजर आती मिराल पर गई। रुशानों पर दुपट्टा फैलाए चाय के लवाजमान ट्रे में सजा रही थी। उसे देखकर उरहान ने जब से आंखें बंद कर ली और तेज तेज कदम उठाता हवेली से बाहर निकल गया। यहाँ मजीद रुकना उसके बस में नहीं था। अगर मजीद यहाँ रुकता तो जिस दिल को अब तक संभाला हुआ था वो बेकाबू हो जाता। अब तो भाई की शादी भी हो रही, तुम्हारा कब आने का इरादा है? इसने कॉल पर मौजूद अलमीर से कहा, जो उसकी शादी की खबर सुनकर अभी तक हैरत में था। वैसे चाचा साई मान कैसे गए? मुझे तो लगा था कि 2-4 साल तक तो उन्हें मन्नत की शादी नहीं करनी है। इसके पूछने पर अजमीर ने कहका लगा और फिर से तफसील से सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अलमीर उसे बेगैरत और बेशर्म के अलावा कुछ कह ही नहीं सका। मेरा तो दिल चाह रहा इस नाइटी को किसी शोकेस में सजा दूं, जिसकी वजह से मेरी शादी तय हो गई। अजमीर, हद होती है किसी चीज की। अच्छा छोड़, बताओ कब आ रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ भाभी को भी साथ ही ले आओ। इसके कहने पर अलमीर ने हंसते हुए शहरोज को देखा। इस वक्त वो सोफे पर चित लेटा हुआ था और उसके सीने पर शहरोज सो रहा था। मीरब के अलावा ज्यादातर बीजान या खुद इसके पास ही रहता था। वो दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह था, और शायद ये भी एक वजह थी जो अलमीर इसे इतना प्यार करता था। मीरब के बारे में हवेली के तकरीबन तमाम अफराद ही जानते थे, और इनकी यही ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से इनकी बहू को ले आए। वो शादीशुदा थी और एक बेटे की माँ थी, और इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि किस्वा का तो ये कहना था कि वो परदादी भी बन चुकी है। सबके कहने के बावजूद भी इसने आज तक
میرا بھی ابھی جان سے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اسے کوئی وقت مناسب لگے گا تو وہ خود طاہر یا ماہر کو ان کے گھر بات کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ ابھی بھابھی آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میں خود اکیلا آؤں گا اور گھر کی ایک ساتھ ہونے والی تینوں شادی کو خوب انجوائے کروں گا۔ اسے تھوڑی دیر مزید بات کر کے المیر نے فون رکھ دیا کیونکہ اس کے سینے پر سویا شہروز اب جاگنے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ گھر آیا تھا تب سے اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ شازل صاحب کو میسج وہ کر چکا تھا کہ اسے ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے وہ باہر سے ہی چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پتا تھا کہ مہرینہ بیگم اس کے وہاں سے بنا بتائے اٹھ کر آنے پر اس پر غصہ ضرور کرے گی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرحان، یہ کیا حرکت تھی؟ تم ایسے بنا بتائے وہاں سے اٹھ کر کیسے آ سکتے ہو؟ میں نے ڈیڈ کو میسج کر دیا، اگر اتنا ہی ضروری کام تھا تو کم از کم بتا کر سب سے مل کر تو جاتی۔ ان کے کہنے پر اس کی جھکی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ان کا سخت لہجہ نرم ہوا۔ فرحان، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ میں حورم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا؟ ہاں، مجھے حورم سے شادی نہیں کرنی ہے، میں میرال سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرال سے؟ ان کی حیرت ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھی۔ میرال ہی وہ لڑکی ہے جسے میں اتنے وقت سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کا ایک جملہ انہیں پوری بات سمجھا چکا تھا۔ بات اب آگے بڑھ چکی ہے اورحان، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں حورم کے لیے انکار کر کے میرال کا رشتہ مانگوں گی تو کیا وہ اسے دے دیں گے؟ تو پھر آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں اس جگہ پر شادی نہیں جوڑنا چاہتا جہاں وہ ہر وقت میرے سامنے ہو اور میں اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہوں۔ اورحان، تم جانتے ہو مرد جب محبت کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تم نے بھی کی تھی، پر میرال تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ میری جان اگر ہوتی تو وہ تمہیں پہلے ہی مل چکی ہوتی، اب نہ ملتی جب تم کسی اور کے نام ہو چکے ہوتے۔ تو پھر میں کیا کروں مام؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ وہ ایک مرد تھا، اپنی محبت کو حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن زبردستی کرنا اسے کسی بھی پسند نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی انسان کو زبردستی اپنے ساتھ باندھنے سے وہ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ اگر میرال کو وہ زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر بھی لیتا تو بھی وہ زندگی بھر اسے قبول نہیں کر پاتی، اور اس طرح سے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنی محبت کی بے رخی وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہی کرو جو ہمیشہ کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو نا تم۔ تو پھر میرا بچہ، یہ فیصلہ بھی اللہ کے سپرد کر دو، دیکھنا وہ تمہاری زندگی میں کیسے خوشیاں بکھیر دے گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ سامان گاڑی میں رکھ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا حیات؟ نہیں، سب کچھ لے لیا۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جس میں بھی شاہ میر کو گھر جانے کی جلدی لگ رہی تھی، کیونکہ آئزل کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر وہ ایسے ہی بے چین ہو جاتا تھا۔ حیات آئزل کے پاس ہوتی تھی تو جب اسے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حیات بھی کہیں باہر ہو تو تب اس کے ذہن پر صرف آئزل سوار رہتی تھی۔ پہلے حویلی میں سب اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ ایسا ہی فکر مند رہتا تھا۔ حیات کی ضد پر وہ اسے شاپنگ کروانے لایا تھا، اور آئزل کو ساتھ وہ اس لیے نہیں لایا تھا کیونکہ زیادہ لوگوں میں وہ گھبرا جاتی تھی۔ شاہ میر، ایک بات کہوں؟ حیات، تم کب سے بات کرنے سے پہلے اجازت لینے لگے؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ آئزل کے بارے میں آپ فکر مند رہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آئزل کی وجہ سے آپ سالار کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں حیات، سالار بڑا ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، بس اسی لیے میں اس پر اتنا دھیان نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے لیے تو وہ دونوں ہی بچے ہمارے ہیں نہ، تو پھر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ سالار بھلے بڑا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے آپ کی ضرورت نہیں۔ جتنا دھیان آئزل پر دیتے ہیں پلیز اتنا دھیان سالار پر بھی دیا کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی لاپرواہی کے باعث وہ آپ سے دور نہ ہو جائے۔ حیات کے کہنے پر شامیر نے نظروں کا زاویہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حیات کی بات سن کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ بھلے اس نے سالار پر کبھی بھی اتنا دھیان نہیں دیا تھا جتنا وہ آئزل پر دیتا تھا، لیکن سالار تھا تو اس کے دل کا ٹکڑا، اسے دوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پر یہ بات بھی صحیح تھی کہ اس نے سالار پر اتنا دھیان کبھی نہیں دیا تھا، لیکن حیات کی باتیں سن کر وہ اپنی یہ غلطی اب سدھارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حیات، تھینک یو۔ اس نے مسکراتے ہوئے حیات کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے۔ کیا بات ہے، پھوپھو بڑی خوش لگ رہی ہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے سبزی کاٹتی نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ اسے کوئی اتنی خاص کوکنگ نہیں آتی تھی کچن میں، وہ کچھ پکانے صرف تب ہی آتی تھی جب اسے اسیرم کے لیے کچھ بنانا ہوتا تھا۔ یہ جنت اور سالار کوئی فرمائش کرتے تھے، خوشی کی تو بات ہے، سالار اسپند آ رہا ہے۔ اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بھیگی آنکھوں سے کہا، اور اسے بنا دیکھے ہی نور کا یہ حال ہو رہا تھا۔ وہ سامنے آ جاتا تو پھر تو نور شاید خوشی سے رو رو کر تالاب تیار کر لینا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار واپس آ رہا، وہ بھی اپنی ماں کی ضد پر۔
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی یہ شادیاں وہ مس کرے. اسے واپس بلانے کے لیے نور نے اس کی کتنی منت کی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی. اسون سے اتنے وقت میں اسے صرف فون پر ہی بات کی تھی. ویڈیو کال پر بھی وہ اس سے بہت مشکل سے بات کر پاتی تھی. وہ بے چین تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اور بالآخر اس کی ممتا کی تڑپ ختم ہونے والی تھی کیونکہ اسفند یار آنے والا تھا. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر آنے کی کوئی خاص وجہ یا بس ایسے ہی آ رہے ہیں؟ گھر میں 3 شادیاں ہونے والی ہیں، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ نور کی بات سن کر وہ چونکا. خورم کی شادی سے تو وہ اچھے سے واقف تھا. یقیناً دوسری شادی منت اور ازمیر کی ہی ہونی تھی، پر یہ تیسری شادی کس کی ہو رہی تھی؟ ازمیر، لالا اور خورم آپی کے علاوہ تیسری شادی بھلا کس کی ہو رہی ہے پھپھو؟ سالار، تم کب سے گھر کے معاملات میں اتنی بے خبری دکھانے لگے؟ خیر بتا دیتی ہوں، تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط کہا یا پھر اس نے کچھ غلط سن لیا. تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط کہا یا پھر اس نے کچھ غلط سن لیا. جنت کی کس کے ساتھ؟ اس کے سر ہے زاویان، وہ جنت کو پسند کرتے ہیں. اس نے رشتہ بھیج دیا، سب کچھ اچھا لگا تو عالم چاچو نے ہاں کہہ دی اور بس پھر ان سب کا ایک ہی دن نکاح بھی رکھ دیا. ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے دماغ کو ہتھوڑے سے مار رہا. اتنی بڑی بات سے وہ لا علم کیسے رہ سکتا تھا؟ جنت کہاں ہے؟ وہ تو آج صبح ہی گاؤں جا چکی ہے. اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلا کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. منت کے ساتھ بیٹھی اس وقت وہ نکاح کا جوڑا دیکھ رہی. ہر سوٹ دیکھتے ہی منت کا اس پر دیر آ جاتا، جبکہ ایزا کا منہ بن جاتا، کیونکہ اسے ابھی تک ایسا کوئی سوٹ نہیں ملا تھا جسے وہ اپنی بہو کو پہنا سکتی. آپ صاف کہیں کہ آپ کو آن لائن آرڈر نہیں کرنا ہے. تم جانتی ہو نا منت، مجھے آن لائن آرڈر کی ہوئی چیزیں کبھی پسند نہیں آتی. مجھے چیزیں صرف وہی پسند آتی ہیں جو میں خود اچھے سے اپنے سامنے دیکھ کر خریدتی ہوں. یہ بھی آپ کے سامنے ہی تو ہے. اس نے موبائل ایزا کے سامنے کیا اور اس کی اس بات کا اس سے پہلے ایزا کو جواب دیتی. باہر سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر دونوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگے. ایزا بی بی، وہ آئزل بی بی باہر بے ہوش پڑی ہے. یا خدا خیر، منا جا کر بابا سائی کو بلا کر لاؤ. منت سے کہتی ہوئے باہر کی طرف بھاگی اور اس کی بات سنتے ہی منت خود اسیم کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ حویلی میں اس وقت صرف وہی مرد موجود تھا، اور سب تو ایسے معاملوں میں ویسے ہی گھبرا جاتی تھی. ایک ماہیم اور آئرہ تھی جو گھبرانے کے بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈتی تھی. شاہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ کسوہ ہر وقت اس چھوٹے سے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہو. کیوں اتنا زور ڈالتی ہو اپنی ننھی سی جان پر؟ اس کے کہنے پر کسوہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا. مجھ سے پوچھے نا کہ میں کیا سوچ رہی تھی. اسیم کی وجہ سے وہ آج بھی پہلے جیسے ہی تھی، جس کے پاس عقل کی کمی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ڈھیر تھا. اس کے بالوں پر ہلکی ہلکی سفیدی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر اسیم ہمیشہ یہی کہتا کہ کسوہ نے یہ بال دھوپ میں ہی سفید کیے ہیں، اور اس کی اس بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہمیشہ چڑ جاتی. کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کے نکاح والے دن میں اپنی شادی کا جوڑا پہنوں. کیسا؟ اس کے کہنے پر کمرے میں اسیم کا کہا گونجا. اس میں بھلا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ وہ بھاری سوٹ پہن سکتی ہو تو ضرور پہنو، مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے. خفگی سے کہتے وہ اٹھ کر جانے لگی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسیم نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا. ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا. اس نے ہنستے ہوئے کسوا کے گال پر ہلکے سے اپنے لب رکھے. جب وہ بند دروازہ زور زور سے بجنے لگا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا جہاں منت پریشان سی کھڑی تھی. شاہمیر کو اس بارے میں نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے. اس نے سنجیدگی سے بیڈ پر کھانا کھاتی آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اگر وہ چند گھنٹے کھانا نہیں کھاتی تھی تو اس کا بی پی لو ہو جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا. ماہم کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ کھانا صرف حیات کے ہاتھ سے کھاتی تھی. کسی اور کے ہاتھ سے کھانا وہ بہت مشکل سے کھاتے تھے. اس کے ہوش میں آتے ہی ماہم نے جو پہلا کام کیا تھا وہ تھا اسے کھانا کھلانا، لیکن اس بار اس نے تھوڑی سختی دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، اور اسے کھاتے دیکھ کر وہ بس سوچ کر رہ گئی. اگر یہ تھوڑی سی سختی وہ پہلے دکھا دیتی تو کم از کم آئزل بے ہوش تو نہیں ہوتی. اب بس فکر تھی تو اس بات کی کہ جب شاہ میر کو اس کے بے ہوش ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ آئزل کو وہ اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا. غلطی میری ہے، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا. اسیم کی بات سن کر اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک اور نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا، جو اپنی ڈال کو سینے سے لگائے اب شرافت سے کھانا کھا رہی تھی. وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کھا لیتی تھی، لیکن گھر والے اس کی عادت بگاڑ چکے تھے. نہیں ماہیم، تمہاری غلطی نہیں ہے، خود کو بلیم مت دو. ہم سب بھی تو یہی تھے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. وہ بیڈ پر آئزل کے قریب جا کر بیٹھ گیا جو اس کے بیٹھنے پر نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھنے لگے. میرا چندا، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا. سوری. کوئی بات نہیں، بس آئندہ اس طرح مت کرنا. اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو پھر اسٹرانگ کیسے بنو گے؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسیم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگ صوفے پر رکھے اور وہیں پر بیٹھ گیا. اسے پتا تھا اب آئزل بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور ہمیشہ کی طرح پوچھے گی کہ وہ اس کے لیے کیا لایا تھا، اور ایسا ہی ہوا.
وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنا جملہ دہرایا جو شاہمیر کے گھر آتے ہی اسے سننے کو ملتا تھا۔ میرے لیے کیا لائے بابا؟ اس نے وہاں رکھے دو بیگ اٹھا کر آئزل کی گود میں رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی وہ بیگ میں سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ تو میری بیٹی نے آج کیا کیا؟ آج میں گر گئی۔ اس کے کہنے پر شاہمیر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی حیات نے بھی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے گری تم؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میری آنکھوں کے آگے بار بار بلیک اسکرین آنے لگی اور پھر میں گر گئی، اور جب میں اٹھی تو میں کمرے میں تھی۔ اپنی بات کہتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے پوچھا کہ میں کمرے میں کیسے آئی تو بڑی ماما نے کہا کہ تمہارا پرنس تمہیں کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، اب تم کمرے میں جاؤ اور اپنی چیزیں دیکھو۔ سارا سامان بیگ میں واپس ڈال کر اس نے آئزل کو بیگ تھمایا اور اسے کمرے کی طرف بھیج کر ماہیم کو آواز دینے لگا جو چند سیکنڈ بعد ہی وہاں پر آ گئے۔ تم لوگ کب آئے؟ آئزل بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ شاہمیر کی بات سنتے ہی اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ حیات کے ہاتھ سے ہی کھانا کھائے گی تو بس۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ اٹھا اور اس کی چیخ سنتے ہی باقی افراد بھی کمرے سے نکل آئے۔ تو بس تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا؟ ماہیم، میں اسے تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا۔ اس وقت گھر پر صرف خواتین ہی موجود تھیں کیونکہ اسیم بھی کچھ دیر پہلے باہر جا چکا تھا، اور اس بات پر ماہیم نے شکر بھرا سانس لیا، ورنہ گھر کا کوئی مرد اور خاص طور پر ساحر اسے ماہیم کے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے دیکھ لیتے تو ایک الگ فساد پھیل جانا۔ شاہمیر، تمیز سے بات کرو۔ اس کا لہجہ دیکھ کر آئرہ اسے ٹوکے بغیر نہیں رہ سکے، لیکن اس وقت وہ کسی کی سننے یا سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہہ رہا بڑی ماما۔ جب میں نے ماہیم سے کہا تھا کہ آئزل کا خیال رکھنا تو کیوں اتنی لاپرواہی دکھائے گئی؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ آئزل بھی ایک انسان ہے شاہمیر، کوئی بے جان کھلونا نہیں ہے۔ اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے، چوٹ اسے بھی لگ سکتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آئرہ کی بات کا بنا کوئی جواب دی اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی چیخ پکار سن رہی تھی، اس لیے اس کے پکارنے پر جلدی سے بھاگ کر وہاں آ گئی۔ کھانا لے کر آؤ۔ شاہمیر، میں نے اسے کھانا کھلا دیا تھا۔ اس نے ماہم کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اس کے چلانے پر وہ اپنا سر ہلا کر جلدی سے کچن میں بھاگ گئی اور اس کے جاتے ہی وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ماہیم آپی، شاہمیر کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ نہیں حیات، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اور اس بات کو یہی ختم کر دو، میں نہیں چاہتی یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے، بس ایک کسوہ تھی جو وہیں پر بیٹھ گئی۔ شاہمیر کا رویہ آج اسے حیرت میں ڈال چکا تھا۔ وہ آئزل کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، پر بدتمیزی تو اس نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی۔ اس کا شرارتی سا بیٹا ان گزرے سالوں میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس وقت وہ دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ ساحر کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو اتنی آرام سے نہیں چھوڑنے والا تھا، پھر چاہے سامنے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا۔ ماہی میں سے پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی، اس لیے شاہمیر کی ضد پر اس نے صرف چند نوالے ہی کھائے تھے، جس کے بعد اب وہ باہر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ خود وہ کمرے میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اپنے رویے کا احساس تو اسے اب ہو رہا تھا۔ اسے ماہم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گھر کے سب فرد میں ہی آئزل کی جان بستی تھی، اور یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ ماہم نے منت اور آئزل میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر کے؟ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور جب تک اس نے ماہم سے معذرت نہیں کر لینی تھی تب تک یہ شرمندگی ختم نہیں ہونی تھی۔ اسے سوچوں سے کمرے میں داخل ہوتے سالار نے نکالا، جسے دیکھتے ہی وہ کافی حیران ہوا۔ اس طرح اچانک وہ کبھی آتا تو نہیں تھا۔ سالار، کیسے آنا ہو؟ آپ سے کچھ بات کرنی تھی بابا سائیں۔ ہاں کہو۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ شاہمیر کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر اس نے اپنی وہ بات سوچ رد کر دی۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ سالار، یہ پڑھائی کی عمر ہے، پڑھائی کرو، جب شادی کی عمر ہوگی تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ بابا صاحب، میں نے کہا مجھے شادی کرنی تو مطلب کرنی ہے۔ اس کا ضدی انداز دیکھ کر شاہمیر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ضدی انسان جب اپنی ضد پر آتا تھا تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ کس سے کرنی ہے تمہیں شادی؟ کسی کو پسند کرتے ہو تم؟ ہاں، میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ کون جنت؟ جنت شاید دادا صاحب کی بیٹی۔ کوئی بم تھا جو اس نے اس وقت شاہمیر کے سر پر گرایا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بات سمجھ آتے ہی وہ غصے سے چیخا۔ اگر بکواس ہے تو بکواس ہی صحیح، پر حقیقت ہے کہ جنت شاہ میری محبت ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ سالار، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب، مزید خراب مت کرو، اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ خود بھی اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ شاہمیر سے بات کرنے آیا تھا اپنے اور جنت کے بارے میں، اور شاہمیر کو جواب اسے اچھے سے مل چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر کھیلتے شہروز پر گئی، جسے دیکھتے ہی وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے بیگ میں سے کھلونے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھو شہروز، میں اب جا رہا ہوں گاؤں،
اس نے جانے سے پہلے میں تمہارے لیے کچھ گفٹس لائے۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر وہ کھلونے کھول کر اس کے دکھانے لگا، جسے وہ بڑے ہی اشتیاق سے گھورتا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ مس کرو گے نا تم مجھے؟ اس نے شہروز کو گال سہلاتے پوچھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اس کے کھلکھلاہٹ سن کر پیچھے کھڑی میرب بھی ہنس پڑی۔ بی جان کے بعد المیر وہ واحد انسان تھا جس کے پاس شہروز کو چھوڑ کر وہ بے فکر ہو جاتی تھی۔ میرب کے ہنسنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بلو کلر کا پیروں کو چھوتا سمپل فراک پہنے وہ اس سادگی میں بھی المیر کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو میرب، یہاں آؤ۔ آپ یہ سب کیوں لے کر آئے المیر؟ کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اور ہے تو اپنے تک محدود ہی رکھو، کیونکہ یہ چیزیں میں شہروز کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکراتے ہوئے کھیلتی شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں جا کر یہ دن اور وہ میرب کے بغیر کیسے گزارتا اسے پتہ نہیں تھا، پر ایک فیصلہ وہ کر چکا تھا، یہ شادی ہوتے ہی میرب کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگا۔ جب سالار کمرے میں داخل ہوا، مجھے جنت سے شادی کرنی ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا کچھ کہے وہ سیدھا مدعے پر آیا، جبکہ اس کی بات سن کر عالم کے چہرے پر پہلے نہ سمجھی اور پھر غصیلے تاثرات۔ سالار تم ہوش میں تو ہو؟ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں دادا صاحب، رشتوں کا احترام ختم کر چکے ہو کیا؟ تم جانتے نہیں ہو جنت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید اس کی یہی بات سالار کو شرمندہ کرا دے۔ جب جنت آپ کی بیٹی ہے اور میرے والد کی کزن، میرا ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کی تھی۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ سالار تم اس وقت جذبات میں آ کر یہ بات کہہ رہے ہو، اس لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا غصے میں تمہارے ساتھ میں کچھ ایسا کر دوں جس کا بعد میں مجھے پچھتاوا ہو۔ آپ میری جان بھی لے لیں گے نا دادا سائی، میں تب بھی اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لوں گا سالار، پر اپنی جان تمہیں دوں گا بھی نہیں۔ دیکھ لیتے ہیں پھر کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں بھی سالار شاہ ہوں، اپنی ضد سے پیچھے تو میں بھی نہیں ہٹنا۔ اس نے پہلی بار عالم کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تھی، جس کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ ذہن پر اس وقت صرف جنت سوار تھی۔ اسے حاصل کرنے کا جنون اسے سب کچھ بھلا چکا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ اس وقت منت کی فرمائش پر پین کیکس بنا رہی تھی۔ شادی والا گھر تھا، ہزاروں کام تھے، لیکن اس لڑکی کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی تھی، اور اب تو ماہیم اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ذرا سی ڈانٹ پر ہی اس کا رونا شروع ہو جاتا کہ کچھ دنوں میں تو اس کی شادی ہے، اس لیے اس کی حالت پر رحم کیا جائے۔ اور اس کی بات سن کر ماہیم بس یہی سوچتی کہ رخصت ہو کر کون سا اس نے میلوں دور چلے جانا تھا۔ 2 دن بعد مائی اور مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی، اور پھر اس سے اگلے 2 دن بعد نکاح کا دن رکھا گیا تھا۔ ہورم اور منت کی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونی تھی، جبکہ جنت کا صرف نکاح ہونا تھا اور رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونی تھی۔ عالم کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی رخصتی بھی جنت کے ساتھ ہی کر دی جائے، لیکن زریام خود ہورم کی شادی کم وقت میں کر دینا چاہتا تھا، اور ازمیر اتنا شریف نہیں تھا کہ اب بھی صرف نکاح کر کے بیٹھ جاتا۔ ماہیم، شاہ میر کی آواز سن کر اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ رخ موڑ کر اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا، جو شرمندہ سا وہاں کھڑا۔ کیا بات ہے شاہ میر؟ آئی ایم سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، اولاد کے معاملے میں تو سب ایسے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی مجھے اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہ میر، اب اس بات کو بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ حیات نے وہاں جا کر تمہیں کتنا تنگ کیا۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ بیچاری مجھے کبھی تنگ نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہ تو شاپنگ بھی وہی کرتی ہے جو میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس سے باتیں کر کے وہ شاید اپنے دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جب جب سالار کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی، تب اس پر غصہ ایک نئے سرے سے آ رہا تھا۔ ماہیم کے پوچھنے پر وہ اسے آج شاپنگ کے دوران ہوئی باتیں بتانے لگا، اور اپنے ہاتھوں کو چلاتی وہ کام کرتی ہوئی شاہ میر کی ساری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ وہ عالم سے ملنے اس کے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن کھلے دروازے کے باعث آتی سالار اور عالم کی آوازیں سن کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سالار اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچتا ہوگا، اسے تو پتا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے شاہ میر کے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار کے سامنے جا کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، اور ایسا کرنے سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹتی، کیونکہ بقول جنت کی سالار اسی قابل ہے۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سالار کے کمرے کی طرف بڑھی اور بنا نوک کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ غصے سے آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اسے بس اکیلا رہنا تھا، لیکن جنت کو دیکھتے ہی اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ تو بابا صاحب سے کیا بکواس کر رہے تھے؟ کون سی بکواس؟ سالار میں ساری باتیں سن چکی ہوں۔ جب سن چکی ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑی ہوں میں تم سے، صرف 1 سال بڑی ہے۔ یہ سب سوچنے سے پہلے کم سے کم ہمارے رشتے کا ہی خیال کر لیتے۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ وہ چیخا۔ ہر کسی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ تنگ آ چکا تھا۔
سلار، تم میرے لیے ہمیشہ سے شاہمیر بھائی کے بیٹے رہے ہو، میں تمہاری پھپھو ہوں۔ اگر سگی ہوتی تو میں مر کر بھی ایسا نہ سوچتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میرا، اور آپ کا نکاح آرام سے ہو سکتا ہے۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، اس نے چلاتے ہوئے اس ٹھیٹھی انسان کو دیکھا۔ ہمارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا، میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میری شادی زاویان سے ہونے والی، اور میں… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سلار نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے دیوار سے لگا دے۔ اس کی غصے سے سرخ آنکھیں دیکھ کر جنت میں جیسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ آپ ہمیشہ سے میری ہی تھی جنت، کوئی زاویان نہ ہمارے درمیان آیا تھا نہ آئے گا۔ اگر اس نے آنا چاہا تو میں بڑی خاموشی سے اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں گا، لیکن آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ صرف سلار شاہ کی ہیں۔ اس کے بازوؤں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اوپر چھت کی طرف چلا گیا، کیونکہ روزانہ اس وقت میرال چھت پر ہی پائی جاتی تھی۔ اوپر پہنچتے اس کی نظر وہاں کھڑی میرال پر گئی، جو اس کے بال اس کی پشت پہ بکھرے پڑے تھے اور تیز ہوا انہیں مزید بکھیر رہی تھی۔ میرال! اس نے ہولے سے وہاں کھڑی میرال کو پکارا، جو اس کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ کیا وہ سچ میں یہاں آیا تھا؟ کیا اس کا وہم تھا؟ اس نے کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ کر وہ خود آگے بڑھا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم سے کچھ کہنا تھا؟ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ اپنے تاثرات پر قابو پا کر اس نے جلدی سے کہا، جانتی ہو کچھ دنوں بعد منت اور میری شادی ہونے والی ہے؟ اس کے کہنے پر میرال نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ تو کیا وہ یہ بات کہنے آیا تھا؟ میرال، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی خوشی سے جیو۔ میں خوش ہوں ازمیر۔ میرال، میں بچہ تو نہیں ہوں تو تمہاری نگاہوں کا پیغام نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہ بات ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، پر کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا میری بے رخی دیکھ کر تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گی، لیکن تم نہیں ہٹی، اور اسی لیے آج میں یہ بات کہنے آیا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں اپنی منت کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی خوش رہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، تو کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میری خوشی تو آپ ہی ہے ازمیر؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پہلی بار اعتراف کر رہی تھی، تمہاری خوشی میں نہیں ہوں۔ خدا گواہ ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں وہ خوشیاں دکھائے جس کی تم حقدار ہو، پر تمہاری خوشی میں نہیں ہوں۔ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں ازمیر؟ کیا میں نے آپ سے کبھی کچھ کہا ہے؟ نہیں، پر تمہارا خود سے لاپرواہ رہنا مجھے برا لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرال، اپنی زندگی جیو، خوش رہو، اور مجھے اپنے دل سے نکال دو۔ اس کی بات سن کر وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ منت کو اپنے دل سے کیوں نہیں نکال دیتا؟ لیکن یہ بات وہ اس سے کبھی پوچھ نہیں سکتے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ تم خوش رہو گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تم دیکھنا، خدا نے تمہارے لیے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر شخص رکھا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ سے صرف منت کا تھا، اور جو تمہارے نصیب میں خدا نے لکھا ہے وہ صرف تمہارا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو میرال کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ ایک آخری امید جو اس کے ملنے کی تھی، آج وہ بھی دم توڑ چکی تھی۔ امید کا دیا بجھ چکا تھا۔ سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر اس نے وہاں کھڑی ملازمہ کو چند ہدایتیں دی، اور احسان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی احسان نے گاڑی ایئرپورٹ کی جانب بڑھا دی۔ حویلی میں شادی کی وجہ سے وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ وسیع تو اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن وہ دونوں اب جا رہے، جبکہ ارتضیٰ بزنس میٹنگ کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے شکاگو گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر حفظہ نے شکر بھرا سانس لیا، کیونکہ اس وجہ سے ارتضیٰ حویلی کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اب بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ ساتھ خیریت سے حورم کی شادی ہو جائے۔ حورم ارتضیٰ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا حورم کو اس کی زندگی میں لے آتی، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ویسے بھی حورم ارتضیٰ کے نصیب میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو کیسے بھی کر کے وہ ارتضیٰ کو ہی ملتی، اور ارحان لاشاری کے نصیب میں تھی، تبھی تو اس کا نصیب بننے جا رہی تھی۔ کم وقت کے بعد شادی پر صرف انہی لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا جو بے حد خاص تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حویلی مہمانوں سے بھرتی جا رہی تھی، اور ایسے میں سلار کی غیر موجودگی سب کی نظروں میں آ رہی تھی۔ گھر والے تو اس کی غیر موجودگی کی وجہ جان چکے تھے، لیکن باہر والوں کو وجہ بتائی جاتی جو گھر میں کیا وجہ بتائی جاتی جو گھر میں تین تین شادی ہونے کے باوجود بھی گھر سے غائب تھا؟ ان سب کے پوچھنے پر اسیم نے اس کی پڑھائی کا جواز بنا کر انہیں خاموش کروا دیا، لیکن پتہ نہیں ان کی خاموشی کب تک برقرار رہنی تھی۔ اس نے آخری بار جنت سے بات کی تھی، اور اس کے بعد سے پتہ نہیں وہ حویلی سے نکل کر کہاں چلا گیا تھا۔ شاہمیر اسے کال کر کر کے تھک چکا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ اس کی ایک بھی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے اسے جنت کا فون لے کر اسے کال ملائی تھی۔ اسے پتا تھا حالات چاہے جیسے بھی ہوتے، وہ کبھی بھی جنت کی کال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم سلار؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر گھر آؤ فوراً، جب گھر میری بات نہیں مانی جائے گی۔ جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی تب تک میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والا۔ بچوں والی حرکتیں بند کرو سلار، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بابا سائیں میری بات کا جواب دیں۔ تمہاری بات کا جواب میں دے چکا ہوں سلار، جنت تو تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔
तो फिर ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो करें और मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। अपनी बात कहकर इसने कॉल काट दी, जिस पर वो अपने इश्तियाल को बामुश्किल काबू करके कमरे से बाहर चला गया। वो तेज तेज कदम उठाता हवेली में दाखिल हुआ। इसका सामान मुलाजिम कमरे में लेकर जा रहा था, जबकि वो खुद मुस्कुराते हुए हवेली को देख रहा था जो हर तरफ से सजाई जा रही थी। शाह हवेली, मेरा वेलकम नहीं करोगे? इसने खुद से बड़बड़ाते कहा और अंदर की तरफ चला गया, जहाँ पूरा हॉल खवातीन से भरा पड़ा था। लेकिन वो सारी घर की खवातीन थी, जिस पर वो शुक्र अदा करता अपनी अजीज जान हस्ती को ढूंढने लगा, जो उसे वहीं बैठे मिल गए। सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने वो मिशाल के साथ बातों में मसरूफ थे। खुशी इसके चेहरे से साफ दिख रही थी। जाहिर सी बात थी, इसकी दोस्त जो उसके पास थी, खुशी तो होनी ही थी। अम्मा साहिब, इसने तेज आवाज में उसे पुकारा, जबकि इसकी आवाज सुनकर वो हैरत से गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी, और उसे देखते ही ईजा की आंखें खुशी से भीग गई। वो बिना बताए आया था, सबकी हैरत पर रखे। अलमीर अपनी जगह से उठकर वो उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने से लग गई। उसे अपने सीने से लगे देखकर अलमीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे और उसे चंद कदम ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। अलमीर छोड़ो, इसने मासूम खबकी से कहते इसके शाने पर मुक्का मारा, जिस पर हंसते हुए इसने ईजा को नीचे उतारा और बाकी सबसे मिलने लगा। जब नीचे की तरफ आते अजमीर की नजर इस पर पड़ी। अलमीर मेरी जान, इसके आवाज सुनकर परीशे से गले मिलकर अलमीर चौंक उसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ा। अजमीर मेरी जान, एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपने हमेशा वाले अंदाज में मिल रहे थे। इनके इस लोफराना अंदाज से ईजा को हमेशा चिढ़ रही थी, जिसकी वजह से यह हरकत वो ईजा के सामने लाजमी करते थे। वो दोनों एक दूसरे से काफी हद तक मिलते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें आराम से पहचान लेते थे। लेकिन माहिर और साहिर जैसे एक दूसरे की कॉपी थे। उन्हें सिर्फ घर के अफराद ही पहचान सकते थे कि कौन साहिर है और कौन। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।